فواد چودھری صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے تو آغاز کیا تھا یعنی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اپنی محبت سے. بعد ازاں وہ یسر رضا گیلانی صاحب کے مشیر یا ترجمان ہو گئے. پھر وہ بلاول صاحب کے بھی بہت قریب رہے، اور بعد ازاں وہ جو ہے وہ ان کی نظر ہو گئے جن کا نام آج کل لینا ریگولر ٹی وی پہ سنا ہے مناسب نہیں سمجھا جاتا. اجازت نہیں ہے ہمیں. اجازت نہیں ہے؟ اچھا چلو، اگر اجازت نہیں ہے تو ہم ریگولر میڈیا پہ ان کا نام نہیں لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کرکٹ سے سیاست کی طرف آئے کرشمہ ساز. تو آپ ان کا ذکر کر سکتی ہیں، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی اس طرح آپ بہت سارے نام گنوا سکتی ہیں. حتیٰ کہ ایئر ترین کے بانی خود جو ہے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے خصوصی وہ جو ٹیکنوکریٹ قسم کے مشیر، یہ شہباز صاحب کو بہت شوق ہے نمونے رکھنے کا. ٹیکنوکریٹ بڑا تو یہ پہلے ان کے زراعت کو کارپوریٹ کلچر اور ماڈرنائز کیسے کرنا ہے اس طرح کے پہلے ان کے رہے. اس کے بعد انہوں نے جو باقاعدہ پہلے الیکشن لڑا ٹکٹ وغیرہ تو وہ قاف کی ٹکٹ سے، اس زمانے کی کنگز پارٹی تھی. بعد ازاں 2008 میں جو ہے یہ پیر پگاڑا صاحب کی مسلم لیگ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی رشتہ داریاں ہیں مختوم ان کی رشتہ داری ہے مخدوم احمد محمود سے. مخدوم احمد محمود کی رشتہ داری ہے پیر پگاڑا. تو انہوں نے اس گریڈ کے اوپر وہ پھر بعد ازاں ان کی مختوم صاحب کے ساتھ ہی جدائیاں اور یہ ہو گئی جو ہوتا ہے آپ anyway. تو ایئر ترین صاحب خود بھی کسی گھونسلے میں زیادہ عرصہ نہیں رہے. اب میرا نہیں خیال کہ یہ مختلف گھونسلوں سے ادھر ادھر گھومتے پنچھی جو ہیں ایک اور گھونسلے میں پہنچ کر کوئی بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتے. اٹس ریئلی آئی تھنک ہماری سوچ اتنی غلامانہ ہو گئی ہے کہ صاحب ایک نئی کنگز پارٹی بن گئی. ہاں تالیاں. یہ کیسے بن گئی؟ کنگز پارٹی بنانے کے لیے کنونشن لیگ کو کامیاب کروانے کے لیے ضروری ہے کہ فوجی وردی میں ایک صدر بیٹھا ہو، نام ہو جس کا جنرل ایوب خان. اسی طرح اگر قاف کو کامیاب بنانا ہے، کنگز پارٹی بنانا ہے، تو لازمی ہے کہ جنرل پرویز مشرف جو ہے فوج کی وردی پہننے ہوئے ایوان صدر میں ہو. تو فی الحال تو ایسی صورتحال نہیں ہے. تو پھر یہ پارٹی کیسے بنی؟ بن گئی اس کی وجہ ہے کہ لوگ خوف میں مبتلا ہو کے تو ایک ریپوٹیشن میں بھی تو کام ہوتے ہیں نا. مطلب میرے بارے میں شہرت ہو جائے کہ یار علاقہ کا تھانہ دار سے بڑے قریب ہو گئے. اصل میں یہ لوگ جو آپ کو وہاں نظر آئے ہیں یہ لوگ پناہ کی تلاش میں ہیں. یہ 9 مئی کو جو پریس ریلیز آئی ہے اس سے گھبرا گئے، اور رائٹ فلی سو، کیونکہ یہ بیچارے کو لڑنے بڑھنے والے تو نہیں تھے نا. میں تو آپ کو شروع سے ہی کہا، آپ کو کتنی مرتبہ کہا، جو ہمارے بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئی تھی. اب اگر وہ واقعی منصف مزاج ہیں تو وہ تمام ٹرولز جو ہمیں نیچے گالیاں دے رہے تھے کہ یہ ٹوکری والا بابا کیا کر رہا ہے. اچھا ٹوکرے سے یاد آیا، دیکھو بھائی تحفہ جس کا بھی لو فوراً تسلیم کرو. یہ انبار نے دی ہے مجھے بھوشٹ. میں نے بھی اس کو کہا کہ جیسے محنت کا افزانہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہونا چاہیے. میں تو پھر آج وہی پہن کے تو یہ وارڈروب کنٹریبیوشن بائی انوار مسعود. خیر اینی وے. تو میں کمنگ بیک ٹو اوریجنل پوائنٹ، آئی تھنک کہ ہم تھوڑی سی اسی لیے لوگ جو ہے نا، پھر جو میں آپ کے آگے روتا رہتا ہوں ہم صحافیوں پر صحافت کر رہتا ہوں کہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا انہونی ہو گئی، کنگز پارٹی بن گئی. یس دیر آر الیکٹیبلز دیر. کچھ لوگ اس میں بہت طاقتور ہیں، بہت سرمایہ والے ہیں. تو فرض کرو کسی حلقے میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے یا قومی اسمبلی کا الیکشن ہو رہا ہے، تو وہاں قاف کا بھی کوئی امیدوار کھڑا ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون بھی ہے. کوئی ابھی بھی ان صاحب کا کرکٹ سے سیاستدان ہوئے اور پھر بیچارے مصیبت میں آئے صاحب کا. دیکھو ہم کتنے ابھی سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے، حالانکہ ہم تو کیمرہ کے رولز میں نہیں آتے، لیکن پھر بھی احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے. تو جان کی امان پانا اچھی بات ہوتی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ غلامانہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، حاضر رہو ہمارا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے نا جی، حضوری اچھی بات ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ بائی ڈیزائن یہ باقاعدہ کنگ کی طرف سے بنائی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کنگ کا کوئی رول نہیں تھا اس میں، یہ خود بخود بن گئی پارٹی؟ خود بخود نہیں بنی. میں دوبارہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جنہوں نے یہ ایئر لائن لانچ کی ہے
استحکام کے نام سے. یس. تو اب بہترین کیا وہ ایک زمانے میں ہوتا ہے نا PIA کا کہ بہترین سروس لاجواب کا کیا تھا. تو اس ایئر لائن کا مطلب ہے استحکام. اس میں یہ اعلان کرتے ہوں گے کہ ہوا کا کبھی دباؤ نہیں آئے گا اور آپ سیٹ بیلٹ آپ کو شاید باندھنے کی ضرورت نہ پڑے, کچھ اس طرح کی. یہ اصل میں سیٹ بیلٹ جن لوگوں نے باندھ دی تھی نا گھبرا کے 9 مئی کے, یہ ان کے لیے ایک یعنی پناہ گاہ ہے. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے. تو میرا نہیں خیال بیوی کہ دیکھیے میں پسند کروں یا نہ کروں, آپ کریں یا نہ کریں, مجھے تو یہ بات کسی سے بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان صاحب کا بہت پرانا ناقد ہوں اور اس کی میں نے سزا بھی بھگتی ہے. بالکل. لیکن ڈیفینیٹلی ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ ہے, تو اس کو اچکنا جو ہے وہ فی الوقت. تو آپ کو لگتا ہے بلڈ اپ جو ہوا پھر 9 مئی آیا, یہ سب جو سب ہو رہا تھا, یہ اسی بلڈ اپ کی طرف چیزیں جا رہی تھیں کہ اب نئی پارٹی لانی ہے اور PTI کو ایک ایک کر کے الگ کرنا ہے؟ کوئی ہم لوگ جو ہے نا ہر چیز میں کانسپریسی تھیوری نکالنے کے چکر میں ہو. دیکھو اصل بات یہ ہے کہ گزشتہ برس کے اپریل کے بعد وہ صاحب ایک لمحے کو بھی چین سے نہیں بیٹھے, اور وہ پہلے بھی دھمکاتے رہے تھے میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا. اچھا وہ سیریسلی خطرے ناک ہو گئے یہ سمجھے بغیر. آپ کو یاد نہیں لاسٹ جو ہمارا جو تھا, میں نے آپ کو کہا کہ یار باکسنگ کی زبان میں جس کو کہتے ہیں نا لائٹ ویٹ ہیوی ویٹ سے, سیدھی سی بات ہے کہ طاقت مونوپلی آف پاور, اور اسٹرکچر کو سمجھو نا, اسٹرکچر کو سمجھے بغیر اگر آپ مستقل. اچھا اس میں یہ ہوا کہ انہیں یہ سارا موقع جو ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میسر اس وجہ سے آتا رہا. وہ جو دوسرے صاحب تھے جو آج کل یعنی پیرس دیکھ رہے ہیں, فرانس وغیرہ گئے ہوئے, شاید کسی میوزیم کے باہر پائے جاتے, شوق نہیں رہا ہوگا, بتاؤ وہاں جاتے کوئی نہیں مونالیزا کو دیکھتے, بیٹھے بھی تو کہاں تھے ایک جھیل کنارے. اینی وہ جانے ان کا کام جانے. اب وہ برسر عام جو ہے وہ پکارتے رہے میر جعفر میر صادق, اور ایک پبلک میٹنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا تمہیں بتایا کہ میر جعفر کون تھا. اس کے باوجود یہ ایوان صدر میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتے رہے, اور ان سے پھر یہ بیان دلوا دیا چکنی چوپڑی کرتے ہوئے کہ جی اگر ان کو تھوڑے عرصے کے لیے اور ایکسٹینشن دے جائے اور الیکشن ہو جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو. تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کو کس طرح میں اردو یا انگریزی میں بیان کروں, کہ چاکا کھل گیا. میں کہا چاکا کھل گیا, لیکن نومبر میں حالات بدل گئے. وہ سمجھے کہ آنے والا بندہ بھی ویسا ہی ہے جیسے وہ تھا. تو اب حالات بدل چکے ہیں. تو ادھر طیش کا عالم بہت زیادہ ہے. تو چینی زبان کا ایک بہت پرانا محاورہ ہے, وہ ہے کہ جب تیز ہوا چلے تو سروائیو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جاندار یہ پودوں کی طرح جھک جاؤ. تو اسی وے جھکتے جھکتے ہاتھ پھاڑ کے ناظرین سے اجازت ہے. فی الحال طیش کو گزر جانے